رات کافی ہو چکی ہے۔ نزول ملائکۃ المقربین ہے، کیوں نہ ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں دعا کر لیں۔ تمام حضرات بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین۔ ذرا جوانوں کی طرح جوش سے کہہ دیجئے آمین۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک بزیارت روضۃ خاتم النبیین۔ الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، سید الانبیاء شاہد و سرا کے واسطے، کرم کر مولا صدیق اکبر باصفا کے واسطے، رحم فرما مولا فاروق اعظم بیریا کے واسطے، ادب و حیا کی توفیق دے مولا حضرت عثمان با حیا کے واسطے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھیو مولا حضرت علی شیر خدا کے واسطے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا شہیدان کربلا کے واسطے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے اونچی آواز۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين، لا نبي بعده ولا رسول بعده، هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال اللہ تعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلی آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ۔ نہایت واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوان حضرات، بانیان جلسہ، قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، مجھ سے پہلے میری جماعت کے بزرگ خطیب جناب پیر طریقت مولانا محمد یعقوب شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے۔ ان کی محققانہ تقریر کے بعد میرا کچھ کہنا ایسے ہے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی فضا کے ساتھ آسمان کا رحمت والا بادل برس جائے اور پھر اسی بارش کے چند قطرے درختوں سے بہنے لگیں۔ اشتہارات کے ذریعے آپ نے پڑھ لیا کہ یہ جلسہ شہید کربلا کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ ذرا جوش سے کہہ دو آمین۔ اگر ہم تاریخ اسلام کو غور سے دیکھیں تو یہ بات اچھی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ شہادت امام حسین ایک قصہ ماضی نہیں، شہادت حسین ایک واقعہ نہیں، شہادت حسین ایک لمحہ فکریہ ہے۔ شہادت حسین ایک معاشی پروگرام ہے، شہادت حسین ایک مستقل اسم ہے، شہادت حسین قرآن مجید کے 30 پاروں کی تفسیر ہے۔ حسین ایک فرقے کا نہیں، حسین ایک جماعت کا نہیں، حسین کائنات عالم کے ہر کلمہ پڑھنے والے کا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو۔ آج اتحاد کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کے مسلمانوں کی طاقت ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے حسین کے نام پر اکٹھے ہو جائیں، حسین کے لفظ پہ غور کریں۔ حسین میں پہلے ہے، پھر سین، پھر یہ، پھر نون، حسین کے حرف 4 ہیں۔ اتحاد تب ہوگا جب 4 کو مانو۔ صدقے جاؤں آپ کے نعرے لگانے پہ قربان جاؤں۔ جہلم والو آپ بھی جوان، میں بھی جوان، اور جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ جنت کے جوانوں کا جوان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کائنات عالم کے ہر آدمی نے کہا کہ ہمارا ہے حسین۔ بغداد سے آواز آئی، شہنشاہ بغداد نے کہا کہ میرا قائد حسین۔ ہر ولی نے کہا ہمارا رہنما حسین۔ صدیق نے کہا میرا پیار حسین۔ عمر نے کہا میرا دلدار حسین۔ عثمان نے کہا میرا پہرے دار حسین۔ فاطمہ نے کہا میرا نور نظر حسین۔ علی نے کہا میرا لخت جگر حسین۔ اور نبی نے منبر پہ بیٹھ کے کہا الحسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے،
میں حسین سے ہوں، رب لم یزل کی قسم، ہم حسینی ہیں، ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں، حسین کے لیے سب کچھ ہے۔ ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں، یہ سر خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ سارے ولی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اغیاث، اقطاب، انبیاء، خود امام الانبیاء، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، خود نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی ہم سر نہیں۔ اور ہم یہ بات ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ توحید انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کو میدان کربلا میں بتا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں، ادیب کہتے ہیں، خطیب کہتے ہیں، محرر کہتے ہیں، مقرر کہتے ہیں کہ حسین اور یزید کی آپس میں ٹھن گئی، یزید کی لڑائی حسین سے تھی، یزید کی لڑائی آل محمد سے تھی۔ ربانی کہتا ہے، میرا مطالعہ یہ ہے کہ یزید کی لڑائی حسین سے نہ تھی، یزید کی لڑائی حسین سے نہ تھی، یزید کی لڑائی براہ راست خدا سے تھی۔ ذرا زور سے کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ یزید کی لڑائی براہ راست خدا سے تھی۔ خدا نے کہا شراب حرام، یزید نے کہا ضرور پیوں گا۔ خدا نے کہا یہ اسلام کی حد، یزید نے کہا توڑوں گا۔ حسین تو کربلا میں شہادت دینے گئے، شہادت کا مطلب ہے گواہی دینے گئے۔ حسین میدان کربلا میں شہادت دینے گئے کہ ان دونوں میں سچا کون ہے۔ علی اصغر سے کہا بیٹا تو گواہی دے، علی اکبر سے کہا تو شہادت دے، عباس سے کہا اب تو شہادت دے، اور محمد سے کہا اب تم شہادت دو۔ پھر اپنی باری آئی تو للکار کے کہا شہادت دینے آیا ہوں کہ دین اسلام خدا کا سچا ہے، اسلام کے اندر ملوکیت کا کوئی تصور نہیں۔ کہا خلافت، کہا ملوکیت۔ میدان کربلا میں حسین نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ تھے۔ حسین نے میدان کربلا میں بتایا جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ تھے، صدیق سچے تھے ہم ان کے ساتھ تھے، فاروق اعظم سچے تھے، میرے ابا جی قاضی بنے رہے، فیصلہ علی کا ہوتا تھا، مہر عمر کی لگتی تھی، عثمان سچے تھے، میرے علی کے فرزند فرماتے ہیں ہم نے خود پہرا دیا، عثمان کے گھر کا پہرا دیا حسین نے۔ فرمایا معاویہ سچا تھا، میرے بھائی حسن نے چغے خلافت دیا۔ جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ، اور جو جھوٹے ہیں بچے قربان کر دوں گا، جھوٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ آج شہادت حسین کو اس رنگ میں بیان کرنا کہ امام عالی مقام میدان کربلا میں پہنچے تو حسین بہت لڑے۔ ربانی کہتا ہے تاریخ کے آئینے میں شکل دیکھ کے بتاؤ، حسین نہیں لڑا۔ ربانی
کا عقیدہ ہے، جہلم کے روشن ضمیروں سنو، ربانی کہتا ہے یہ اسی نبی کا نواسہ تھا جس نے میدان بدر میں سجدہ کیا۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ میرے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ جب 1 گھنٹہ خاموشی سے بیٹھ جاؤں تو گلے کا رس ختم ہوتا ہے، لیکن چونکہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے نا۔ مگر سنیے، یہ اس نبی کا نواسہ تھا جس نے سر سجدے میں رکھا میدان بدر میں۔ ذرا جوش سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا رزق میں برکت ہو جائے گی، زور سے۔ میدان بدر میں سجدہ کیا۔ اسلام کے شیخین حیران ہیں کہ وقت نماز نہیں مگر نبوت کی جبیں جھک گئی ہے۔ صدیق قریب گئے، مہکتا ہوا صداقت کا پھول قریب گیا، جانشین رسول قریب گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اپنی زبان نبوت سے کہہ رہا ہے، اے مالک الملک، میں اپنے 313 یار لے کر آ گیا ہوں۔ اب اگر تیری مدد نہ آئی تجھے پھر کسی نے خدا نہیں ماننا۔ تو رب اکبر نے کہا جبرائیل، جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے پیغمبر سے سلام کہہ دو اور ان سے کہہ دو 5000 فرشتوں کی جماعت بھیج رہا ہوں، ان کے نشانے ٹھیک ٹھیک لگیں گے۔ 5000 فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، ان کے نشانے ٹھیک ٹھیک لگیں گے۔ جبریل پیغام لے کر چلا تو رب اکبر نے کہا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا میرے نبی سے کہنا 5000 فرشتوں کی جماعت یہ ہے اور انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ۔ میں ماننے والا ہوں، کہہ دو نعرہ حیدری، جوش سے جوانوں سے نعرہ حیدری۔ میں حیدر کا غلام ہوں، میں علی کو عصمت کا نشان مانتا ہوں۔ المنجد میں علی ان کا معنی بلند ہے، ہم علی کو بلند مانتے ہیں۔ علی کا معنی ہے بلند، اے لام یہ علی کا معنی ہے بلند۔ علی کا بچپن بلند، علی کی جوانی بلند، علی کا بڑھاپا بلند، علی کی ساری زندگی بلند۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں، وہ کتنے بلند ہوں گے جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہوں۔ ذرا جوانوں کی طرح کہہ دو نعرہ تحقیق، سینے سے آواز آئے نعرہ تحقیق۔ جیلم کے روشن ضمیروں، ہم تو علی کے دروازے پہ گئے، ہم نے کہا علی تو ہی تو ہے، علی سب کچھ تو ہے، نور بھی تو ہے، تنویر بھی تو ہے، قاتل اشرار بھی تو ہے، حیدر کرار بھی تو ہے، یاروں کا یار بھی تو ہے۔ علی نے کہا اگر مجھے مانتے ہو، دروازہ مانتے ہو تو بنیاد مانو۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ تو مسجد کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر حیدر نے کہا، فرمایا میں نے خود قوت ثبات میں یہ فکرہ سنا رسول کی زبان سے، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، انا مدینۃ العلم وعمر جدارها، انا مدینۃ العلم وعثمان سقفها، انا مدینۃ العلم وعلی